مجھے دکھ ہے کہ دنیا میں مارے جانے والے لوگوں کی موت کی ذمہ داری میرے سر ہے، لیکن در حقیقت یہ میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کی پالیسیز ہیں جو بے گناہوں کے قتل کی ذمہ دار ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ خط ہے جو کلاشنکوف کے موجد میخائل کلاشنکوف نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے روس کے آرتھوڈاکس چرچ کو لکھا۔ ایک موجد اپنی ہی ایجاد پہ غم زدہ کیوں تھا اور کلاشنکوف کی تباہ کاریوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کس چیز سے ہلاک ہوئے؟ ایٹم بم سے نہیں، مچھر کے کاٹنے سے نہیں، سمندر میں ڈوب کر بھی نہیں۔ پچھلے 150 سال میں سب سے زیادہ انسان اس ہتھیار نے ہلاک کیے ہیں۔ جی ہاں، دنیا اس ہتھیار کو کلاشنکوف یا AK-47 کے نام سے جانتی ہے۔ شاید تاریخ میں روس کی اس سے بڑی جنگی ایجاد کوئی نہ ہوگی۔ کلاشنکوف کے موجد میخائل کلاشنکوف 10 نومبر 1919 کو روس میں پیدا ہوئے۔ یہ رشین آرمی میں جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے موجد ملٹری انجینئر، مصنف اور چھوٹے اور جدید ہتھیاروں کے موجد تھے۔ یہ AK-47، اسالٹ رائفل، AKM، AK-74، PK مشین گن اور دیگر بڑی مشین گنز کے خالق کے طور پر دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ 1938 میں میخائل کلاشنکوف کو رشین آرمی میں جاب مل گئی۔ ان کے چھوٹے قد اور انجینئرنگ سکل کی وجہ سے ان کو گن دینے کے بجائے ٹینک مشین کی جاب دے دی گئی۔ ان کی ٹریننگ ہی چل رہی تھی کہ انہوں نے ٹینک اور چھوٹے ہتھیاروں کے اوپر نصب کرنے والی ایک چھوٹی سی ایجاد کر دی، جس پر ان کو ان کے آفیسر کی جانب سے رسٹ واچ انعام کے طور پر دی گئی۔ میخائل کلاشنکوف کی زندگی میں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی اور روس کی افواج آمنے سامنے تھی۔ روسی فوج جہاں جدید اور آٹومیٹک اسلحے سے محروم تھی، وہیں جرمنی فوج کے پاس STG-44 جیسی جدید گنز تھی۔ پہلی ہی جھڑپ میں روسیوں کو زبردست شکست ہوئی اور بھاری جانی نقصان بھی ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں سپاہی زخمی ہو گئے۔ انہی زخمی سپاہیوں میں میخائل کلاشنکوف بھی تھے۔ ہاسپٹل کے اندر دوران علاج روسی فوج کے زخمی سپاہیوں نے روسی ناقص اور پرانے ہتھیاروں کی شکایت کی اور یہ کہا کہ جب تک رشین فوج کے پاس STG-44 جیسے ہتھیار نہیں ہوں گے تب تک جرمن فوج کے ساتھ لڑنا ناممکن ہے۔ اسی وقت میخائل کلاشنکوف نے ایک جدید اور آٹومیٹک گن بنانے کا ارادہ کیا اور بالآخر 1946 میں اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور ایک گن تیار کی جس کو اپنے نام سے منسوب کیا، یعنی کلاشنکوف۔ شروع میں اسے صرف رشین آرمی استعمال کرتی تھی، لیکن اسے شہرت ویتنام کی جنگ میں ملی۔ اس کلاشنکوف کی مدد سے گوریلوں نے اندلستان کا برکس نکال دیا۔ روس کی یہ ایجاد سوویت افغان جنگ کے دوران روس کے ہی خلاف بھرپور استعمال ہوئی۔ یہ اتنی سادہ اور کارآمد سب مشین گن ہے کہ بہت سے جھنڈوں پر اس کی تصویر نقش ہے، جیسے موزمبیق، حزب اللہ اور ایرانی گارڈز کے پرچم۔ کلاشنکوف کی خاص بات یہ ہے کہ اسے صاف کرنے کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے اور اگر صاف کرنا ہو تو اسے کھولنا اور جوڑنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اس کے صرف 8 حصے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 10 کروڑ سے زائد کلاشنکوف زیر استعمال ہیں۔ 106 ممالک کی افواج اسے استعمال کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہتھیار کے طور پر اسے 2013 میں گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا بھی حصہ بنایا گیا۔ کلاشنکوف دنیا بھر میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی سب مشین گن ہے، لیکن اس کے موجد میخائل کلاشنکوف ساری زندگی ایک مڈل کلاس آدمی ہی رہے، کیونکہ سوویت روس میں ہر شخص ریاست کا ملازم تھا اور سب کے ہنر کی ایک جیسی قیمت تھی۔ 23 دسمبر 2013 کو 94 برس کی عمر میں میخائل کلاشنکوف کا انتقال ہوا، لیکن مرنے سے پہلے اپنی ایجاد کی تباہ کاریاں اور عروج اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور اس پر غمزدہ بھی تھے۔ آپ کے خیال میں دنیا کو ہتھیاروں سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 2020 کا روس کتنا طاقتور ہے تو یہاں پر کلک کیجئے، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 2020 کا پاکستان کتنا طاقتور ہے تو یہاں پر کلک کیجئے۔